اس سین میں حلیمہ خاتون اپنی گھوڑی کے ساتھ لگ کر رو رہی ہوتی ہیں اور اپنی والدہ کو یاد کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ایک ساتھ میں دیکھا، ملعون خاتون زبردستی فاطمہ خاتون اور حلیمہ خاتون کی شادی کروانا چاہتی ہیں، مگر وہ دونوں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، یعنی وہ دونوں اپنی بھابھیوں کی طرح محبت کی شادی کرنا چاہتی ہیں، مگر ابھی تک انہیں کوئی پسند نہیں آیا، جبکہ ملعون خاتون نے ان کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اسی لیے حلیمہ خاتون پریشان ہے اور روتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں اور اپنی گھوڑی سے باتیں کرتی ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے ابھی تک تمہارا نام بھی نہیں سوچا، اگر آج میری والدہ زندہ ہوتی تو یقیناً وہ تمہارا نام رکھ لیتی۔ پھر حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میری والدہ مجھے پریوں کی کہانیاں سناتی تھی، میں پریوں کی کہانیوں کی طرح پیار کرنا چاہتی تھی اور محبت کی آگ میں جلنا چاہتی تھی، مگر وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جس شخص کو تمہیں دکھایا جائے گا تم اسے ہی پسند کرو گی، وہ میری شادی میری مرضی کے خلاف کرانا چاہتے ہیں، مگر میں اپنی والدہ کی باغی بیٹی ہوں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ پھر حلیمہ خاتون اپنی والدہ یعنی بالا خاتون کو یاد کرتے ہوئے روتی ہیں اور کہتی ہیں اگر آج میری والدہ زندہ ہوتی تو وہ ایسا نہیں ہونے دیتی، وہ میری مرضی کے خلاف کبھی میری شادی نہیں ہونے دیتی۔ درسن پیچھے کھڑا ہو کر یہ سب سن رہا ہوتا ہے، تبھی درسن کہتا ہے تمہارے پاس بھی دل ہے نا، اسی لیے تم رو رہی ہو، مگر حلیمہ نظریں چراتے ہوئے کہتی ہے نہیں، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، یہاں چاروں طرف گھاس ہے اس لیے میری آنکھوں میں مٹی چلی گئی ہے۔ تبھی درسن اسے ایک رومال دیتا ہے اور کہتا ہے پھر اس مٹی کو صاف کر لو۔ حلیمہ اس رومال کو دیکھ کر کہتی ہے اس پر تو ریشم کا کام کیا ہوا ہے، کیا تم ایک سردار زادے ہو؟ درسن نکارتے ہوئے کہتا ہے نہیں، میں اتنا خوش قسمت کہاں، مجھے یہ ایک سردار زادے نے تحفے میں دیا تھا۔ حلیمہ اسے وہ رومال واپس کرنے لگتی ہے تو درسن کہتا ہے یہ رومال تم رکھ لو۔ اس کے بعد حلیمہ وہاں سے نکل جاتی ہے۔